اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم پیارے بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی فضیلت یعنی فائدے کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور سورہ فاتحہ کی جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں فرمایا، مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والوں، اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد میں جانے سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو میں آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مسانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری، ابو داؤد، نسائی۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد میں جانے سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مسانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری حدیثوں کے ساتھ ہے۔ تو ابی بن قذب رضی اللہ کا بیان کیا ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کو آواز دی، بے نماز میں تھے۔ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا، مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے ایسی ایک سورت بتاؤں کہ توریت، انجیل اور قرآن میں اس کے جیسی نہیں۔ اب میں نے اس امید پر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا اور پوچھا، حضور وہ سورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی سورت ہے، سب مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ ابی رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، توجہ کی مگر جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا، حضرت ابی رضی اللہ نے نماز ہلکی کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام علیکم عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا، ابی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا، کیا تمہیں یہ آیت نہیں سنی؟ کہا، حضور قصور ہوا، اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتا دوں کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نہیں؟ کہا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے دوسری باتیں کرتے رہے اور میں نے اپنی رفتار دھیمے کر دی کہ ایسا نہ ہو وہ بات رہ جائے اور باہر چلے جائیں۔ آخر جب دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نہیں، یہ سب مسانی ہے۔ ترمذی میں بھی ہے کہ یہی بے بڑا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے بھی اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث میں بھی اسی طرح مروی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ اب آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ میں غم برنج کی حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کر کے تشریف لائے اور 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن جابر، سنو، سارے قرآن میں بہترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس کی سند بہت عمدہ ہے۔ ابن عقیل جو اس کے راوی ہیں، اس کی حدیث بڑے بڑے امام روایت کرتے ہیں اور یہ جابر بن عبداللہ سے مراد صحابی ہیں۔ ابن جوزی کا یہی قول ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں اوپر بیان ہوئی حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ اترے ہوئے تھے، اچانک ایک باندی آئی اور کہا کہ یہاں قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تم کو اس کا علم تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھوڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینہ میں آ کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ اس مال کے حصے کر لو۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد میں بھی یہی حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ایک ایک حرف پر ان میں سے نور ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدوآت تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میرا ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے فب یا الی یا عبدی، یعنی میرے بندے نے میری سپردگی کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ سورت کی آخری تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہیں، اور جو باقی ہے وہ میرے بندے کے لیے ہیں۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کی معلومات کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔